السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، آج آپ لوگوں کو لیسن دوسرے گروپ میں دینا تھا، اسباق گروپ میں، لیکن آپ لوگوں کو ابھی لنک آپ لوگوں نے جوائن نہیں کیا اور کچھ نیو بہنیں ہیں، نیو ایڈ بہنیں ہیں، تو اس لیے آج آپ لوگوں کو اس گروپ میں ہی لیسن دیا جائے گا۔ تو کل انشاءاللہ العزیز آپ کو اسباق گروپ میں لیسن دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے لنک جوائن کرنا ہے، جو آپ کو لنک شیئر کیا جائے گا۔ تو آئیے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھ چکے تھے مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین کا ترجمہ و تفسیر ہم دیکھ چکے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کی نماز پہلے سے بہتر ہوئی ہوگی، اور آپ لوگوں نے نماز جو ہے اس میں سورۃ الفاتحہ شعوری طور پہ پڑھی ہوگی۔ تو آئیے آج انشاءاللہ العزیز ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، ایاک نعبد ہم تجھ ہی سے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگتے رہیں گے، یعنی کہ پہلے بھی ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور ہمیشہ جب تک زندگی ہے، جان میں جان ہے، تو تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ اور ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کچھ بہنیں خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ درخواست کی بجائے صرف کہ باقی سب کے نفی، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم، یہ نہیں کرنا کہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ: کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کہہ دیا سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ یقیناً ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ کسی اور کی نہیں کرتے، صرف اور صرف تیرے آگے ہی میری جبین جھکتی ہے، تیرے آگے ہی میں ماتھا ٹیکتی ہوں، اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں، یعنی کہ ایسی عبادت کہ جس کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، کوئی اور ذات نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ عبادت کا معنی ایسا ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اس سے انتہائی درجے کی محبت اور عاجزی اور گریہ زاری کرنا، اس سے ذلت اور خوف سے اور امید سے اپنی امیدیں، یعنی کہ ذلت اور خوف سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا، اور یہ صرف حق جو ہے، یہ حق صرف اور صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے، کسی اور کو نہیں۔ اسلام ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے کہ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر صرف اور صرف ایک ذات کے آگے جھکنے کا حکم دیا ہے، ایک ذات کا پابند بنا دیا ہے، ایک ذات کا ہی بندہ اور عبد بنا دیا ہے۔ وہ کون ہے ذات؟ جس نے انہیں پیدا کیا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا، ان کو ذرے سے پروان چڑھایا۔ عبادت صرف اسی کو ہی
لائق ہے۔ اس کے ساتھ کسی اور کا شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے، نہ اس کی محبت جیسی کسی اور کو محبت دینا یا اس کے خوف جیسا کسی کو خوف سمجھنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمان اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا تو پھر باقی سب کی نفی ہو گئی۔ کسی پتھر، کسی حجر، کسی شجر، کوئی داغا، کوئی منکا، کوئی کڑا، سب کی نفی ہو گئی۔ پھر ایک بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی اور کی طرف جائے، کسی اور کی طرف اس کی جبین جھکے، اپنی جبین کو وہ کہیں اور ٹیکے۔ یہ بندہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ نہ کسی پیر، نہ کسی ولی، نہ کسی قبر والے کے پاس جانا ہے، جسٹ اور جسٹ صرف اور صرف میری جبین تیرے آگے ہی جھکے گی۔ جب ہر نماز کی ہر رکعت میں کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ میرا جو تمام تر عبادات ہیں وہ تیری ہی لیے ہیں، تو پھر کسی اور کے ساتھ ایسی امیدیں وابستہ کرنا سراسر غداری ہے، جسے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کریں گے، کبھی بھی نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کے بارے میں، شرک کی نفی پہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کے اور بھی مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر جاننی ہی نہیں جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ پھر اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود کو خود نہ بدلیں۔ جب انسان چاہتا ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، جسٹ اللہ کا بندہ بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت کی طرف آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ پھر انسان کے اندر سے جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ دیکھیں ایاک نستعین بھی ایسا خوبصورت ورڈ ہے کہ جو اس چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ جب انسان کہہ دیتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، پھر باقی سب معبودوں کی، ہر اس باطل قوت کی جو اللہ کے سامنے کھڑی ہو، اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسانوں کے لیے سبب بنایا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا وہ اختیار رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا ولی، یہاں تک کہ انبیاء بھی اگر فوت ہو چکے ہیں تو پھر ان کے آگے ہم اپنی حاجات نہیں رکھ سکتے، ان کے سامنے اپنی ضروریات نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ فوت شدہ ہیں، وہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ نہ ہم کسی فوت شدگان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، جس طرح کے کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے صدقے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے صدقے فلاں عطا کر، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طفیل یہ عطا کر، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی زندہ ہوں اس وقت ہم ان سے دعا کرا سکتے ہیں، ان کا وسیلہ ڈال کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی بھی فوت ہو جائیں، وہ اب زندہ نہیں ہیں، دنیا پہ موجود نہیں ہیں، تو پھر ان کے وسیلہ سے دعا کرنا بیکار ہے۔
بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ایسے انسان کو. جس طرح کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اندر موجود تھے، جب دعا کرواتے بارش کی، نماز استسقاء کے لیے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے، ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں. لیکن جب ان کی وفات ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بعد پھر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ، جب آپ کے نبی موجود تھے تو اس وقت ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے دعا کے لیے، بارش کی دعا کے لیے، تو آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں عباس، ان کو لے کر آئے ہیں. کیونکہ ایک تو وہ بزرگ تھے اور دوسرا کہ بہت نیک تھے، تو پھر ان کو کہا کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور بارش کی دعا کریں، تو پھر اللہ رب العزت بارش عطا کر دیتے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی فوت شدگان کے وسیلے سے دعا نہیں کی جا سکتی. اگر وسیلہ ڈالنا ہے تو کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دعا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمارے اندر کوئی بزرگ، کوئی نیک یا طالب علم موجود ہیں تو ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی، چاہے جیسے ابھی ہم بات کر چکے کہ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بہت پہنچی سرکار، کوئی نبی، کیونکہ اللہ کے سب سے جو برگزیدہ ہوتے ہیں بندے وہ انبیاء ہوا کرتے ہیں. تو آج ہم انبیاء کے وسیلے سے بھی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں. قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی آگے جھکیں گے، تیری ہی ہم عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگیں گے. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کچھ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ پھر آپ ایک دوسرے سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں. تو بات پہلے بھی ہو چکی کہ جتنا کوئی اختیار رکھتا ہے اتنا ہی ہم اس سے مانگیں گے، وہ بھی جب ہمارے درمیان موجود ہوگا کوئی شخص. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان کے لیے سبب بنایا ہے، جتنی وہ حاجات پوری کر سکتے ہیں اتنی ہی کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو اگر ہم اس کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو دیکھیں کہ ایک جو باشعور انسان ہے، انسانیت جس کے اندر موجود ہے، جس کا دل واقعی زندہ ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر کیا کہے گا ایسے شخص کو کہ جو کسی غیر حاضر کو پکار رہا ہے، اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ رہا ہے، تو وہ اس کو کیا کہے گا. ایک جو زندہ انسان ہے، زندہ دل انسان ہے، واقعی عقل و شعور رکھنے والا ہے، وہ کہے گا کہ یہ اب کیا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ اس کا ذہن چل گیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے سامنے وہ موجود ہی نہیں، وہ اس کو پکارے جا رہا ہے، جبکہ نہ وہ سن رہا ہے، نہ اس کے سامنے موجود ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ یہ کیا اس سے مانگ رہا ہے. تو اسی طرح جو فوت شدگان ہیں، چاہے وہ کوئی پہنچی سرکار ہو، جتنا مرضی کوئی نیک ہو، کوئی ولی ہو، تو جب وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں تو کسی قبر والے سے مانگنا، اس کے سامنے اپنی حاجت رکھنا، نظر و نیاز کرنا، تو یہ سراسر شرک پہ مبنی ہے، انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. ایسا شرک کہ جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اگر اسی حالت میں موت آ گئی. تو اسی لیے ہمیں اپنے عقیدے کی خیر منانی چاہیے. اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسا ورڈ ہے کہ جو یہ کہہ دیتا ہے تو اس لفظ پہ گویا اس نے اللہ پہ توکل کیا، اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دیے. جیسا کہ بعض سلف و صالحین نے کہا کہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ کا خلاصہ ہے. کیونکہ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے، اور ایاک نستعین کہنے پہ وہ اپنی پوری قوت و طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اپنا جو توکل ہے اللہ پہ رکھ دیتا ہے. توکل و اعتماد پورا جو ہے وہ اس کا یعنی کہ اظہار کرتا ہے.
اس استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد طلب کرنا جن کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں دیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جس طرح کہ انسان کسی بیمار کا علاج کرتا ہے یا کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو کیا ہے کہ معالج صرف دوا دیتا ہے، صرف اس وقت بیمار کو، مریض کو دوائی دیتا ہے۔ شفا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں شفا بھی دوں گا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو میرے سمجھ میں تھا وہ میں نے ان کو دوائی دے دی ہے، انشاءاللہ اللہ شفا دے دیں گے۔ اور اگر کوئی پیسے والا ہے، کسی کی وقتی تو مدد کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو، کسی جو فقیر ہے، کنگال ہے، اس کو غنی و دولت مند نہیں کر سکتا۔ کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر کسی کا علاج تو کر سکتا ہے، لیکن جو بیماری کو دور کرنا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ مسلمان خود کو کہلواتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی شکوہ کرتے ہوئے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ غالباً سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر، یا علی ہمیں عطا کر، علی مولا ہمیں عطا کر، تو یہ بالکل شرک میں مبنی ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ میں کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر کسی جن و انس، کوئی فرشتہ، کوئی بھی پیغمبر ولی ہمارے کسی بھی قسم کا مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس تفسیر کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارے عقیدے میں ایسا کوئی شرک تو نہیں پایا جاتا، کوئی ایسی بات تو نہیں پائی جاتی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک ہو جائے۔ تو اپنا جائزہ لیں گے، کیونکہ شرک ایسا باریک گناہ ہے، ایسا باریک جرم ہے کہ جو انسان کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان اپنے منہ سے ایسا ورڈ نکال دے یا کوئی ایسا عمل کر دے کہ جو انسان کو شرک تک پہنچا دے۔ استغفر اللہ۔ اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا کے رکھے، جو مخفی شرک ہے اور جو جہری ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔